مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا مسیحی روزہ ٹوٹ سکتا ہے، یا پھر مسیحی روزہ ٹوٹنے کے کیا سبب ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسیحی روزے کو اندرونی اور خارجی خطرات تو ہو سکتے ہیں، لیکن مسیحی روزہ ٹوٹنے کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ خود روزے دار ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسیحی روزے کی یا سچے ایماندار کے روزے کی بنیاد کس پر ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس روزے کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، یا پھر مکمل ہونے سے پہلے اس روزے کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کا سبب خود روزہ دار ہے، یعنی اگر کسی روزے کی بنیاد نیت پر ہوئی ہے تو نیت ہی خراب ہونے پر یا نیتی ارادہ تبدیل ہونے پر ہی روزہ ختم کیا جا سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا انجانے میں کوئی کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اگر کوئی روزے دار غلطی سے کچھ کھا یا پی لیتا ہے تو اس سے مسیحی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بات ہے نیت کی، اور نیت کو جانچنے والا اور پرکھنے والا خدا ہے۔ اس لیے روزے دار نے انجانے میں یا غلطی سے کچھ کھا لیا ہے تو اس سے اس کا روزہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خدا ہماری نیت سے اور ہماری غرض سے واقف ہے۔ اس لیے اس کے سامنے جھک کر معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ ہمارا پچھتاوا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس لیے روزے دار کا تعلق روزے میں براہ راست اس کے خدا کے ساتھ ہے، اس خدا کے ساتھ جو دلوں اور خیالوں کو جانچتا ہے۔ غلطی سے کھا لینے یا پی لینے سے کبھی بھی مسیحی روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سچے روزے دار کی پہچان یہ ہے کہ اسے اس بات کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ سچے روزے دار کی پہچان یہ بھی ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے اور پچھتاتا ہے، تو پھر اس پر توبہ کرتا ہے۔ پروردگار شکستہ دل کو قبول کرتا ہے۔ پروردگار سچی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم غلطی سے کچھ کرتے ہیں تو وہ تو معاف ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں ہمارا روزہ قائم رہتا ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر کچھ کھا یا پی لیتے ہیں، یا پھر جان بوجھ کر کسی ارادے کو، کسی خیال کو مسلسل اپناتے ہیں، یا پھر کسی بدی میں مسلسل رہتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ خدا سب کو یہ توفیق دے کہ وہ سچی نیت کے ساتھ اس کے حضور روزے قائم کریں۔ آمین۔